طاقت کا بنا کر مظاہرہ کر کے وہاں پر سودے بازی ہوتی ہے اور آپ کچھ نہیں سمجھتے۔ علماء کو اتنا بھولا نہیں ہونا چاہیے، علماء کو اتنا بیوقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بڑوں کا پورا احترام رکھتے ہوئے کبھی کبھی ہم ان کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیا امام محمد سے بڑھ کر ہم ابو حنیفہ کا جو احترام امام محمد کرتے تھے، امام ابو یوسف کرتے تھے، کیا ہم ان سے زیادہ احترام اپنے بزرگوں کا کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ مگر احترام کے باوجود امام محمد کہتے تھے شیخ آپ کی اس رائے سے آپ کا یہ شاگرد متفق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے تھے شاباش شاباش تم نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ بڑوں کے اخلاق یہ ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے تھے، لوگوں کے ہاتھ نہیں چومواتے تھے، اپنے جوتیاں نہیں سیدھی کرواتے تھے، وہ علمی رابطہ رکھتے تھے، کھل کر کہتے تھے کہ بھائی اپنی رائے دو، میری رائے سے اختلاف کرو۔ آج تو کسی جماعت میں رائے سے اختلاف کرنے والا جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسی لیے نوجوان علماء چھپ چھپ کر مجھ سے اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں، وہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ ان کی تربیت ہوئی ہے، نہ ان کے اندر یہ جرأت ہے تو اس ملک میں موجودہ حالات میں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے اس کے بارے میں کوئی آزادانہ مشورہ کر کے کوئی رائے قائم کرے۔ اس کا کوئی جواب میرے نزدیک نہیں۔ جو ادب جتنا ہم اپنے بڑوں کا کرتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ امام ابو یوسف ابو حنیفہ کا کرتے تھے، امام زفر ابو حنیفہ کا کرتے تھے، امام ابو حنیفہ اپنے استاد حماد کا کرتے تھے، حماد اپنے استاد ابراہیم نخعی کا کرتے تھے۔ اس ملک میں اس وقت ایک بالکل نیا ورق پڑ رہا ہے۔